جہاں پر یہ بجلی ہوتی ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے خطرہ، خطرہ، یا آئل ٹینکر ہوتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے خطرہ، پیٹرول پمپ ہو تو اس پہ لکھا ہوتا ہے خطرہ، یعنی خبردار ہو جاؤ یہاں خطرہ ہے، آگ کا، پانی کا، بجلی کا، اس میں ایسے ہاتھ نہیں ڈالنا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا اور فرمایا کہ الا، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ ہے۔ ان کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو یہ تحقیق تجدید کے لیے آتا ہے، یعنی خبر بے شک، ایک طرف بتایا کہ خبردار ہو جاؤ، اب دوسری دفعہ فرما رہا ہے کہ بے شک، یعنی اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک مت کرنا۔ کس چیز میں شک مت کرنا؟ اولیاء اللہ ہے، جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی پہچان کیا ہے میں تمہیں بتا دوں۔ لا خوف علیہ، یعنی ہم نے ان کو خوف سے بری الذمہ کر دیا ہے، ان پر خوف، کبھی خوف طاری نہیں ہوتا۔ ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ خوف نہیں کرتے۔ کس چیز کا خوف نہیں کرتے؟ کسی بھی چیز کا خوف نہیں کرتے۔ میں نے ان کو بے خوف کر دیا ہے، ان کے قلب مطمئن ہوتے ہیں، ان کی یہ پہچان ہے کہ جو بھی حالات ہوں، خوشی ہو، غمی ہو، زلزلہ ہو، طوفان ہو، جنگ ہو، جدال ہو، وہ مطمئن رہتے ہیں، وہ خوف نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے ان پر خوف رکھا ہی نہیں ہے۔ موت سے بھی وہ نہیں ڈرتے، موت کا خوف بھی ان کو نہیں ہوتا، قبر کا خوف بھی ان کو نہیں ہے، قبر میں بھی بے خوف ہوتے ہیں۔ اور جب منکر نکیر ان کے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ومن ربک وما نبیک، تو وہ جواب دیتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہم سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ اللہ سے جا کر پوچھو، پھر نبی سے جا کر پوچھو کہ ہم اس کے امتی ہیں کہ نہیں ہیں، وہ مانتے ہیں کہ نہیں ہمیں، ہم تو ہیں ان کی امتی، ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، دین کو بھی مانتے ہیں، مگر ہمارے ماننے سے کیا ہوگا، جا کر سرکار سے پوچھو، اگر وہ ہمیں اپنا امتی مانے، ختم، بات ہی ختم۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو سارا جہان نفسی نفسی کرے گا، حتیٰ کہ جو انبیاء ہیں، نبی ہیں، سوائے حضور کے، سوائے حضور کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی نفسی نفسی کریں گے، ان کی امتیں ان کے پاس جائیں گی،
اور کہیں گی کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، سورج ایک نیزے پر ہے، ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں غرق ہے، کم از کم آپ اللہ سے کہہ کر حساب کتاب شروع کروا دیں تاکہ جس کو سزا ملنی ہے سزا مل جائے، جس کو جزا ملنی ہے جزا مل جائے۔ اللہ کے حضور تو نبی ہی جا سکتے ہیں، تو ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، ہماری طاقت نہیں، آج کے دن ہم اللہ تعالی جل شانہ بڑی جلال میں ہیں، بڑی غصے میں ہیں، ہم سے بھی دنیا میں ایک لرزش ہو گئی تھی۔ لرزش کہتے ہیں کہ ہر نبی سے ایک ایک لرزش ہوئی ہے۔ لرزش کہتے ہیں یعنی خطا کو، سوائے حضور کے، حضور سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ تو وہ کہیں گے کہ اگر ہم آج پیش ہوئے اور ہماری وہ خطا سامنے آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی پکڑ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک ہی ذات ہوگی قیامت کے دن، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو تمام کو مقام محمود پر کھڑے ہو کر تمام کو بلائیں گے، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ۔ اور سارے جہان کے لوگ حضور کے پاس آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے جلال میں ہوں گے کہ نہ کبھی اس سے پہلے اتنا غصہ اور جلال کیا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ اور جلال ہوگا۔ اور اللہ فرمائے گا کون ہے آج، کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی میرے قلب میں اس دن ایک اللہ کی ثنا ڈال دے گا۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالی کسی پر مہربان ہوتا ہے، کسی بندے پر مہربانی کرتا ہے تو اس پر القا کر دیتا ہے، اس کے دل میں الہام کر دیتا ہے، کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے جو پہلے نہیں تھی، جو پہلے نہیں تھی۔ یعنی اس طریقے سے پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہ سب اس کا فضل اور کرم ہے۔ یہ محنت سے یا زیادہ عبادتیں کرنے سے نہیں حاصل ہوتا، یہ تو بس اس کا کرم ہو یا پھر کامل مرشد ہو جو اس کو اس طرف ڈال دے، پھر بیٹھے بیٹھے اس کو الہام ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ القا کر دیتا ہے، کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے جیسے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، دانہ کھا لیا،
تو جنت سے نکالے گئے، زمین پر ڈال دیا اللہ نے، ان کو پھینک دیا۔ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں، یہ سری لنکا جو ہے وہاں ایک پہاڑ پر ان کو اتار دیا، اور مائی حوا کو جدہ میں اتار دیا۔ جدہ جو جدہ کیوں بولتے ہیں اس کو؟ جد یعنی اجداد، یعنی جد، مائی صاحبہ کو وہاں اتار دیا۔ آدم علیہ السلام اپنی اس ندامت کی وجہ سے دنیا خالی ہے، کوئی انسان نہیں سوائے آدم علیہ السلام کے، جنگلوں بیابانوں میں بھٹکتے رہے۔